اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنے لگے ہیں سورۃ فاتحہ سے۔ سورۃ فاتحہ اس میں 7 آیتیں اور یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست انات کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے، آمین۔ تو آگے سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں 286 آیتیں اور یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں بعضے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے اپنی ذات کے، اور اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان یہ لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائیں گے۔ بے وقوف، یاد رکھو بے شک یہی بے وقوف ہے لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ اور ڈیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے
یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو، اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بلاتے نہ ہو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھنسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔